بھارتی ریاست منی پور میں علیحدگی کی تحریک عروج پر علیحدگی پسندوں نے آسام رائفلز کے کیمپ پر حملہ کر دیا اور اس پر قبضہ کر لیا۔ وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے، علیحدگی کی تحریک کہاں تک پہنچی، اس بارے میں عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، ہم گاہے بگاہے منی پور میں اور مختلف بھارتی ریاستوں میں علیحدگی کی تحریک پر بات کرتے رہتے ہیں۔ اس دفعہ بڑا حملہ کیا ہے علیحدگی پسندوں نے، آسام رائفلز اپنے تحفظ نہیں کر سکی، ان کے کیمپ پر حملہ کر لیا، کئی لوگوں کو مار بھگایا، کئیوں کو مار دیا۔ صورتحال کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ بھارت کی فوج کی فارمیشنز کو سمجھیں۔ بھارتی فوج کے اندر اگر کوئی جگرے کے ساتھ لڑنے والے لوگ ہیں تو یا پنجابی ہیں یا آسامی ہیں۔ بالکل، یہ آج سے نہیں ہے، یہ گورکھاز جو ہیں، یہ آسامی جو ہیں، ان کو انگریز دور سے ہی اور پنجابیوں کو بھی انگریز دور سے ہی فوج میں اعلیٰ مقام حاصل رہا ہے اپنی بہادری کی وجہ سے۔ بالکل، اور اس سے کوئی شک نہیں ہے کہ پنجاب کا جوان جو ہے اب بھارت کو اویلیبل نہیں ہے، قربانی کا بکرا نہیں بنے گا۔ بالکل۔ وہاں پر علیحدگی کی تنظیم جو موومنٹ ہے وہ بہت تیز ہے۔ خالصتاً بننے کے لیے وہ نوجوان اپنی جان دینے کو تیار ہیں، جو بھارت کے لیے جان دینے کو تیار تھے، آج وہ خالصتان کے لیے جان دینے کو تیار ہیں۔ بھارت کو سچی بات تو یہ کرنی چاہیے کہ بھارت کے لیے یہ بڑا سیٹ بیک ہے۔ دوسرا سیٹ بیک ہے ان کے آسامی، اور آسام کو یہ منی پور والے جو ہے لے دے جائیں گے۔ یاد ہوگا ہم نے ایک ولاگ بھی کیا تھا کہ منی پور میں انہوں نے مختلف دفاتر کو آگ بھی لگائی تھی، ہنگامے پھوٹ پڑے تھے، اور اس کے بعد آسام رائفلز جو تھی انہوں نے ان کو جو ہے قابو کنٹرول میں کیا تھا۔ لیکن ہوا کیا ہے کہ اب جو نئی ویڈیوز اور نئی چیزیں سامنے آئی ہیں جس میں وہ سر عام مودی کو للکار رہے ہیں، آسام رائفلز کے پورے کیمپ کے اوپر، یا یوں سمجھ لیں ان کے فوجی اڈے کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر رہے ہیں۔ بڑا فوجی اڈا ہے وہ، بڑے فوجی اڈے کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں، اور قبضہ کرتے ہوئے ان کی جو وردیاں ہیں وہ آسام رائفلز جیسی وردیاں نہیں، بلکہ وہ منی پور کی اپنی فورس کی وردیاں ہیں۔ انہوں نے اپنی فورس تشکیل دی ہوئی ہے، جس میں اس وقت جب ہم نے یہ تقریباً 6-7 ماہ پہلے کی بات ہے، ہم نے بات کی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ 10,000 کے قریب انہوں نے کمانڈوز جو ہیں وہ بھرتی کیے ہیں۔ لیکن مجھے اس ویڈیو کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ ان کمانڈوز کی تعداد جو ہے یہ 50,000 کے قریب چلی گئی ہے، اور یہ اب باقاعدہ منی پور میں ایک بڑی فوجی بغاوت جو ہے ہونے والی ہے، اور اس میں آسامی بھی شامل ہو جائیں گے۔ دیکھیں، منی پور آسام کا ہی علاقہ ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ بھارت کے لیے میں جیسے طرح پنجابیوں کی شروع میں تہمید باندھی ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے یہاں کے لوگوں کو، ویسے ہی آسام کی فوج کے اندر کے لوگ، یہ کمانڈوز کیسے بنے ہیں، یہ کون ہیں، ان کو اسلحہ کہاں سے پرووائڈ ہوا ہے، اور یہ جو فوجی اڈا ہے اس کے اندر جو موجود اسلحہ، رائفلز اور باقی چیزیں تھیں، جو کمیونیکیشن سسٹم تھا، وہ اب کن کے قبضے میں ہے۔ تو یہ ایک فوجی اڈا نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے گا آسام سے، پورے آسام سے ان کی ساری جو ہے فوج جو ہے، آسام رائفلز جس کا انہوں نے نام رکھا ہوا ہے، اس کو یہ نکال دیا جائے گا، اور یہ منی پور جو ہے اس کی آزادی کا اعلان کیا جائے گا۔ آسام رائفلز کو نکال دیا گیا تو یہ بھارتی فوج ہے نا، یہ نکل گئی تو اس کا مطلب پورا قبضہ ہو گیا۔ دیکھیں، آسام رائفلز جو ہے اس میں صرف آسامی نہیں ہے، بالکل، نام اس کا ایسے ہی ہے، اور یہ اس کو اس طرح سمجھے پنجاب رائفلز نام مختلف ریجیمنٹس ہوتی ہیں، اس کو سمجھ، لیکن اس میں موسٹلی ہوتے ہیں آسامی لوگ، مطلب پنجاب ریجیمنٹ ہوگی تو اس میں پنجابی زیادہ ہوں گے، لیکن انہوں نے مختلف لوگوں کے تاکہ آپس میں جل بھی رہیں، مختلف علاقوں کے لوگوں کو رکھا ہوتا ہے۔ یہاں سے مجھے لگتا ہے کہ منی پور میں اب آزادی کا اعلان بس چند روز کی بات ہے اور کر دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے جو کام کرنا تھا، جو سب سے بڑا فوجی اڈا تھا بھارت کا، اس پر انہوں نے اپنا قبضہ کر لیا ہے۔ اب ان کی وہ انسٹالیشنز ہوئیں گی جو جنگی نوعیت کی ہیں، مثلا وہ ایئر بیس ہوئے گی جہاں پہ جنگی جہاز ہوں گے، وہ انسٹالیشنز ہوں گی جہاں پر میزائلز موجود ہوں گے، ریڈارز موجود ہوں گے۔ یہ فوجی اڈا ان کے قبضے میں آ گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آسام رائفلز کے اندر بھی ان کے لوگ موجود ہیں۔ ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے۔ تو اگر آسام رائفلز کے اندر لوگ موجود ہیں تو پھر یہ منی پور والے جو ہیں یہ تو ان کی ایئر فورس میں بھی ہیں، یہ ان کے ریڈارز میں بھی ہیں، یہ ان کے میزائل اس میں بھی ہیں، تو یہ سارے لوگ مل کر ایک بڑی ریاست جو ہے، یعنی عامر بھائی، ایک اتنے بڑے اڈے پر فوجی اڈا ہے، اس پر قبضہ کر لینا، اس کا مطلب ہے کہ اگر ان کی کوئی ایئر بیس ہے، کوئی ایسی انسٹالیشن ہے جہاں پر ریڈار ہیں یا میزائل ہیں، تو اس پر بھی قبضہ کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں آپ کو بتاؤں، ہم جب 65 کی جنگ کا ذکر کرتے ہیں تو جنگ ستمبر کا ذکر کرتے ہیں، تو جب فوجیوں کی چھوٹی سی چوکی ہوتی ہے نا، اس پر بھی، یا جو مورچہ ہوتا ہے اس پر بھی دشمن کو قبضہ کرنے نہیں دیا جاتا، جان دے دی جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ ایسے ہی ہے جی،
यहाँ पे तो भाग गए वो। ये आपने वीडियो देखी है, इसमें जानबूझ के वो छोड़ गए, हाँ जी, वो भाग गए। असला वहाँ छोड़ गए, सारी चीज़ें छोड़ गए, भाग गए। और जो मैं यही कह रहा हूँ कि इस फ़ौज के अंदर भी जो लोग हैं वो इस पूरी ये जो मणिपुर वाले थे रेबल्स या बागी या जो भी उनको नाम दे दें, इनके अंदर मौजूद थे, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन थी। इसीलिए वो जब आए तो ये बाकियों ने खाली कर दिया, पूरे का पूरा फौजी अड्डा उठाकर उनको दे दिया। देखें ये पहले पहाड़ों पर थे, हमने जब व्लॉग किया था मैंने आपको कहा था ये पहाड़ की चोटी पर इन्होंने गैदरिंग की है 5-7 हज़ार कमांडोज़ की, और ये आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ों से नीचे उतरेंगे। आमिर भाई उतरेंगे, आपने ये भी कहा था कि एक तो पहाड़ों से नीचे उतरेंगे और दूसरा आमिर भाई वो जंगलात है, पूरे बड़े बड़े जंगल है, उनमें छुप जाते हैं। इनका पीछा नहीं, भी इनका पीछा किया नहीं जाएगा, ये भी मैं आपको बता दूं। ये एक के बाद एक अड्डा जो है ये इनको खाली करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है इंडिया की जो अगली मूव होगी वो इन फौजी अड्डों पे या तो वो अपनी सिक्योरिटी को ज़्यादा मज़ीद सख्त करेंगे या फिर वहाँ से अपनी जो अहम जो चीज़ें हैं इंस्टॉलेशंस हैं या जो उनका असासे हैं मसलन जहाज़ हैं या मिसाइल्स हैं उनको हटाना शुरू करेंगे। इंडिया में बहुत ज़्यादा रिफ्ट है, बहुत सारी रियासतें जो हैं उससे अलग होना चाहती हैं। जिस तरह मैंने पंजाब की मिसाल दी है, इसी तरह मैं आपको तमिलनाडु की मिसाल दे सकता हूँ। इसी तरह ये मणिपुर वाला इलाका पूरा आसाम का है, फिर बंगाल में बहुत सारी उनकी तहरीकें हैं। तो ये अब वो देखें ना आप नागालैंड की बात हम अक्सर करते हैं, तो ये नागालैंड मणिपुर उनकी बाकायदा उनकी है, तो उनका झंडा है, तराना है, तो ये बहुत सारी वहाँ पे रिफ्ट मौजूद है। और इस रिफ्ट में ज़्यादा कसूर जो है खुद ये जो इस साइड के हिंदू हैं, दिल्ली की साइड के, गुजरात की साइड के, इनका ज़्यादा दखल है, क्योंकि दौलत पर भी यही लोग सांप बनकर बैठे हुए हैं और सियासत पर भी यही सांप हैं, मोदी जैसे लोग जो हैं, और यही इस रिफ्ट को मज़ीद बढ़ा रहे हैं। आपने वो वीडियो देखी, आपने वो वीडियो के अल्फाज सुने हैं, आपने वो वीडियो के अल्फाज वो मोदी को पुकार के कह रहे हैं कि हमने जो है तुम्हें पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। उन्होंने जो अंग्रेज़ी के वर्ड्स हैं, पता नहीं आप वीडियो चलाते हैं कि नहीं चलाएंगे। नहीं, वीडियो तो हम नहीं वो यूज़ कर सकते क्योंकि लेकिन आप तस्वीरें करेंगे, वहाँ से हम कुछ वो पिक्चर्स निकालें, तो उसमें वो मोदी को पुकार के कह रहा है कि तुम्हें पता है कि हमारे साथ, देखें उनके लोगों के साथ इन्होंने जुल्म भी बहुत किया। वहाँ का पैसा और वहाँ की लकड़ी और वहाँ की चीज़ें जो कि कीमती तरीन लकड़ी वहाँ पर मौजूद थी, उसको उठाते थे और बेचते थे। उनको जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनको वो असासे महरूमी में रखते थे। यही असासे महरूमी जो है आज एक बगावत की शक्ल में सामने आया है। और मैं आपको प्रेडिक्ट किया करता हूँ कि अगले आने वाले 2-4 सालों में अब देखेंगे भारत कई टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा, और ये जो टुकड़ों में तकसीम होगा तब जाकर मोदी की मोदियाना सोच या हिंदुत्व की जो सोच है उसको ठहराव आएगा। ये इनकी सोच ही थी कि कायद ने अलग मुल्क के लिए किया था। ये बिल्कुल इनकी इसी सोच की वजह से ही हमने अलग से पाकिस्तान हासिल किया, बांग्लादेश बना। ये अब सोच जो है भारत को मज़ीद 6-7 टुकड़ों में तकसीम। बिल्कुल, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ सारे मामले पर रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।